الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے میں نے آپ کو یہ حدیث جو ایک دوسری روایت ہے وہ آپ نے خود ہی کرنی تھی تو آپ کر کے لے ہوں گے، نہیں تو آپ نے آج کر کے آنی ہے وہ، ٹھیک ہے، خود ہی وہ ترجمہ بالکل ملتا جلتا ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں ابو حنیفہ عن عطاء عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ۔ رمضان میں عمرہ کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ وہ حج کے برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت ہے کہ آپ نے فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے ثواب کے اعتبار سے، یعنی کہ جتنا حج کا ثواب ملتا ہے رمضان میں اگر بندہ کرے عمرہ تو وہ اس کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ آگے حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاکستری مائل اونٹنی پر سوار تھے، یعنی کہ گندم کی طرح کی خاکستری مائل اونٹنی پر آپ مائل کے، جو ناقۃ القصوہ کے نام سے مشہور تھی، ناقۃ القصوہ۔ آپ کے گلے میں کمان پڑی ہوئی تھی اور آپ اون کا سیاہ امامہ باندھے ہوئے تھے، یعنی کہ مکہ میں آپ کا بغیر احرام کے داخل ہونا یہ نبوت کے خصائص میں سے ایک خاصہ ہے کہ آپ نے کمان پہنی ہوئی تھی اور اون کا سیاہ امامہ آپ کے نے باندھا ہوا تھا، یعنی کالے رنگ کا امامہ آپ نے باندھا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ آگے حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر قبلے کی طرف سے آئے، قبلے کو پیٹھ ہو اور قبر کی طرف چہرہ ہو، پھر کہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی کہ اس سے مطلب یہ ہے جو آج کل کے نجدی روکتے ہیں کہ ادھر پیٹ نہ کرو، تو سنت طریقہ یہی ہے کہ قبر کی طرف منہ ہو اور قبلے کی جانب کیا ہو، پیٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کو یاد کر لیں۔ آگے نکالیں آپ شرح قائد کا، ولیس ھذا مثل قولک انا شاب ان شاء اللہ تعالی لان الشاب لیس من افعاله المکتسبات۔ یہاں سے صاحب کفایہ کی بات کو نقل کر کے پھر اس کا رد کریں گے، اس کی تردید کریں گے۔ صاحب کفایہ نے یہ کہا ہے کہ انا مؤمن انشاءاللہ کہنا کہ باطل ہونے پر دلیل یہ دی ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ انا مؤمن انشاءاللہ کہنا یہ باطل ہے، اس طرح جیسے کہ انا شاب انشاءاللہ کہنا باطل ہے کہ میں جوان ہوں اگر اللہ نے چاہا، اگر بندہ جوان ہے تو یہ بات کہنا جس طرح باطل ہے اس طرح انا مؤمن انشاءاللہ کہنا بھی باطل ہے۔ پھر صاحب شارح نے اس کے 3 جواب دیے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ جس طرح انا مومن کو شاب پر قیاس کیا، یہ قیاس درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ کیونکہ جو شاب ہوتا ہے نا جوانی، یہ امر کسبی اور اختیاری نہیں ہوتی، یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے بلکہ خود ہی آتی ہے، اور جو مومن ہے ایمان ہے وہ کیا ہوتا ہے، بندے کے اختیار میں ہوتا ہے، کسبی ہوتا ہے، تصدیق کسبی ہوتی ہے۔ ایک خرابی یہ ہے، دوسری خرابی یہ جو شاب ہے نا جوانی، یہ زائل ہو جاتی ہے، زائل ہونا ان کا یقینی ہے، اس پر بقا کا کوئی تصور نہیں ہے کہ جوانی ہمیشہ باقی رہے گی، ٹھیک ہے، باخلاف ایمان کے کہ ایمان کی بقا کا تصور ہے کہ ایمان باقی رہتا ہے آخری زندگی تک، آخری دم تک، ٹھیک ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جو شاب ہے نا یہ اعمال صالح میں سے نہیں ہے، یعنی کہ نیک اعمال میں سے نہیں ہے، کہ جس کی وجہ سے انسان خود پسندی میں مبتلا کہ میں جوان ہو گیا، اب خود پسندی میں مبتلا نہیں ہوتا، ایمان میں تو بندہ یہ اعمال صالح میں ایسے ہے، اس کی وجہ سے بندہ خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے۔ لہٰذا ان تینوں وجہوں سے انا مؤمن انشاءاللہ انا شاب انشاءاللہ کہنے کی مثل نہیں ہو سکتا، بلکہ انا مؤمن انشاءاللہ انا زاہد متقن انشاءاللہ کے مثل تو ہے کہ انا مؤمن انشاءاللہ یا انا زاہد متقن کے مثل ہے، کس طرح کہ مومن بھی یہ کسبی اختیاری ہوتا ہے اور تقوی بھی بندہ کسبی اور اختیاری ہوتا ہے، اور اس دونوں پر بقا کی تصور بھی ہے بندہ متقی رہے، اور ان دونوں کی وجہ سے بندہ خود پسند بھی ہو سکتا ہے، لہذا یہ تو ہے، اور جو دوسرا آپ نے بیان کیا شاب وہ نہیں ہے، وہ مومن کو اس پر قیاس کرنا یہ درست نہیں ہے۔
آگے وَذَهَبَ بعض المحققین، یہاں سے بعض محققین کا مذہب بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے انا مومن انشاءاللہ کہنے کے متعلق ایک انہوں نے توجیہ پیش کی ہے کہ بندہ تصدیق، جس بندے کو تصدیق حاصل ہے، یہ تصدیق کی وہ حقیقت ہے جس کی وجہ سے بندہ نہ کفر سے نکل کر مومن ہوتا ہے، لیکن تصدیق نفسی شدت اور ضعف کو قبول کرتی ہے، فی نفسی شدت اور ضعف کو قبول کرتی ہے۔ کیونکہ جو امت کی تصدیق ہے یہ انبیاء کی بنسبت انبیاء کی امت کی جو تصدیق ہے یہ کبھی نہیں ہوگی، بلکہ انبیاء کی جو تصدیق ہے وہ اقوی اور اشد ہوگی، اور تصدیق کامل کا حصول تو وہ نجات دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی معیشت میں سے ہے، اور اس تصدیق کامل کی طرف اشارہ بھی کیا گیا قرآن پاک میں، اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم، کہ تصدیق کامل نجات کے اعتبار سے، یعنی کہ تصدیق کامل جو نجات دینے والی ہے اس اعتبار سے تو انا مومن انشاءاللہ کہنا جائز ہے، اور اس کا معنی یہ ہوگا کہ انا مومن ناجن انشاءاللہ، کہ مومن نجات والا، میں مومن نجات والا ہوں اگر اللہ نے چاہا، تو یہ اس اعتبار سے انا مومن انشاءاللہ کہنا یہ درست ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ترجمہ کرتے ہیں، وَلَيْسَ هَذَا مِثْلُ قَوْلِكَ، اور نہیں ہے یہ انا مومن انشاءاللہ تعالیٰ تیرا قول انا شاب انشاءاللہ تعالیٰ کی مثل، اس لیے کہ جوانی افعال کسبی میں سے ہے، اور نہ ہی ان چیزوں میں سے ہے جن پر انجام کی بقا متصور ہے، انجام کی بقا متصور یعنی کہ جوانی باقی نہیں رہتی، اور نہ ان چیزوں میں سے جس کے ذریعے تزکیہ نفس اور خود پسندی ہو، یعنی کہ بندہ یہ نہیں ہے کہ جوانی آ گئی تو بندہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے، فخر کرتا ہے، غرور نہیں ہوتا جوانی میں، ٹھیک ہے، جب کہ ایمان آ جائے تو یہ ہوتا ہے، بلکہ یہ تو تیرے قول انا زاہد متقن انشاءاللہ تعالیٰ کی مثل ہے، اس کے مثل ہے، کیونکہ متقی ہونا، پرہیزگار ہونا یہ بھی امر کسبی ہے، اور ایمان یہ بھی امر کسبی ہے، اور ان دونوں کی بقا بھی ہو سکتی ہے، اور ان دونوں کی وجہ سے بندہ متقی بھی اور ہونے کی وجہ سے بندے میں کیا آ جائے، خود پسندی آ سکتی ہے، اور ایمان کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے۔ آگے بعض محققین اس بات کی طرف کیا کہ بندے کو جو حاصل ہے وہ حقیقت تصدیق ہے، جس کے ذریعے سے وہ کفر سے خارج ہوتا ہے، کفر سے بندہ نکلتا ہے، لیکن تصدیق فی نفس ہی شدت اور ضعف کو قبول کرتی ہے، بذات خود شدت اور ضعف کو قبول کرتی ہے، اور اس تصدیق کامل کا جو حصول ہے وہ نجات دینے والی ہے، حصول وہی ہے جو نجات دینے والی ہے، جس کی طرف اللہ تعالیٰ کے فرمان اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم سے اشارہ بھی کیا گیا ہے، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہی معیشت میں ہے کہ وہ جس کو چاہے بخش دے، تو یہ بندہ کہ انا مومن انشاءاللہ کہ میں نجات والا ہوں، میں مومن نجات والا ہوں اگر اللہ نے چاہا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی معیشت پر ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنے رحم کرم اور فضل سے کیا کر دے، بخش دے، ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا اچھی طرح سے، آگے نکالیں آپ اصول الشاشی کا فصل کلمۃ فی للظرف، اب یہ فصل فی کے بارے میں ہے، فی ظرف کے لیے آتا ہے، کلمہ فی یہ کس کے لیے آتا ہے، ظرف کے لیے آتا ہے، یعنی کہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ میرا جو ما بعد ہے یہ ما قبل کے لیے ظرف ہے، میرا ما بعد ما قبل کے لیے کیا ہے، ظرف ہے، جس طرح کہ میں یہ کہوں الدراہم فی الکیس کہ درہم جیب میں ہے، اب ما قبل کیا ہے، درہم، ما بعد جیب ہے، تو ما قبل یہ ظرف ہوتا ہے ما بعد کے لیے، ما قبل یہ کیا ہوتا ہے، ظرف ہوتا ہے ما بعد کے لیے، یعنی کہ جو ما قبل ہوگا وہ مظروف ہوگا، ما قبل جو ہے وہ کیا ہوگا، مظروف ہوگا، ما بعد ظرف ہوگا، ما قبل مظروف ہوگا، ما بعد ظرف ہوگا، ٹھیک ہے، جس طرح کہ زید گھر میں ہے، اب زید کیا ہے، مظروف ہے، اور گھر کیا ہے، ظرف، گھر میں، ٹھیک ہے، اسی طرح درہم مظروف، کیس جیب میں، جیب وہ ظرف ہے جہاں پر وہ درہم ہے،
ٹھیک ہے. اب ما قبل ما بعد کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ظرف ہوتا ہے. ما قبل کو مظروف اور ما بعد کو ظرف کہتے ہیں. اس اصل کے اعتبار کے ساتھ، اسی اصل کا اعتبار کرتے ہوئے ہمارے اصحاب نے کہا ہے کہ جب کوئی بندہ کہے کہ غصبت ثوبا فی مندیل، کہ میں نے غصب کیا کپڑے کو رومال میں، ٹھیک ہے، یا تمرن کھجور کو فی کوثرۃ ٹوکری میں، تو لازم ہوگا تمام کے تمام اس کو. یعنی کہ اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ میں نے نا فلاں سے نا کپڑا چھینگا رومال میں، یا کھجوریں کٹوری میں چھین لی. اب یہاں پر کھجوریں یہ کیا مظروف ہے، اور ما قبل کھجوریں یہ مظروف ہے، اور ظرف کیا ہے؟ وہ کٹوری ہے. ٹھیک ہے. اور اس طرح کپڑا یہ کیا ہے؟ مظروف ہے، اور رومال یہ کیا ہے؟ ظرف ہے. تو اب دونوں چیزیں اس پر لازم ہوں گی، کیونکہ یہ دونوں چیزیں اس طرح ہیں کہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی. اس طرح ہم نہیں کہہ سکتے کہ کپڑا تو رومال اس نے چھینا لیکن کپڑا نہیں چھینا. تو اب کپڑا رومال کس طرح ہوگا کپڑے کے بغیر؟ جب کپڑا ہوگا تو وہ رومال ہوگا. اسی وجہ سے اسی طرح اب وہ کہ کھجوریں میں نے چھینی، تو کھجوریں کس چیز میں چھینی؟ کوئی نہ کوئی چیز ہوگی. کس چیز میں چھینی؟ وہ کیا ہوگی؟ کٹورا ہوگا، اس میں چھینی. اور یہ اس کے بغیر متصرف بھی ہو سکے، یعنی کہ مظروف اور ظرف یہ دونوں لازم ہوں گے، کیونکہ مظروف بغیر ظرف کے متصور ہو ہی نہیں سکتا، بغیر ظرف کے آ ہی نہیں سکتا. اسی وجہ سے دونوں ادا کرنے ہوں گے، کہ ظرف بھی ادا کرنا ہوگا، مظروف بھی ادا کرنا ہوگا. ثم هذه الکلمۃ تستعمل فی الزمان والمکان. فی کا کلمہ زمان، مکان اور فعل میں استعمال ہوتا ہے. زمان اور مکان کے فعل میں استعمال، یعنی کہ فی جو ہے یہ زمان میں بھی استعمال ہوتا ہے، مکان میں بھی استعمال ہوتا ہے. فعل سے مراد فعل مصدری، اس کا جو فعل مصدری ہوتا ہے وہ زمان میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، مکان میں بھی استعمال ہو جاتا ہے. اما اذا استعملت فی الزمان بان یکون انت طالق فی غد. اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ جب فی زمان میں استعمال ہو تو اس کی مثال ہے. جب استعمال ہو زمان میں، کہ بہی طور پر کہے مرد انت طالق فی غدن، تو طلاق والی ہے کل میں. اب کل یہ زمان ہے، زمان میں استعمال. تو امام یوسف اور امام محمد فرماتے ہیں کہ برابر ہے فی کو حذف کر دے اور اس کو ظاہر کر دے، چاہے فی کو حذف کر دے یعنی کہ غدن پڑھے یا فی غدن پڑھے. یہاں تک کہ اگر کہا انتی طالق فی غدن تو ہوگا بمنزل اس کا قول انتی طالق غدن کے، واقع ہوگی طلاق جس طرح جب فجر طلوع ہوگا دونوں صورتوں میں. یعنی کہ امام صاحبین فرماتے ہیں کہ نا اب ادھر نا اختلاف ہے، ایک اختلاف، یہ اختلاف کی بنیاد پر مسئلہ ہے کہ صاحبین کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر انتی طالق فی غدن یا غدن کہے کہ فی کو ذکر کرے یا نہ ذکر کرے، دونوں صورتوں میں حکم لگایا جائے گا. جو صبح آئے گی نا، صبح آنے والی صبح میں تجھے طلاق ہے، اب لہٰذا اگلا دن جب ہی آئے گا طلاق واقع ہو جائے گی. امام اعظم فرماتے ہیں کہ اگر انتی طالق غدن کہے فی کو حذف کر کے تو اگلے دن فجر کے طلوع ہوتے ہی طلاق ہو جائے گی. کیا؟ فجر کے طلوع ہوتے ہی طلاق ہو جائے گی. فجر جب آئے گی صبح شادی کے بعد تو طلاق ہو جائے گی. کیوں؟ دلیل ان کی یہ ہے کہ جب تقدیر فی ہوگا تو اس کو مفعول بھی کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی. غدن کو مفعول بھی کہ فی جب معذوف ہوگا، تقدیر فی ہوگا تو مفعول بھی کے ساتھ کیا ہوگی؟ مشابہت ہوگی. اور مفعول بھی یہ پورے فعل کو گھیرے ہوتا ہے. مفعول بھی کیا کرتا ہے؟ پورے فعل کو گھیرے ہوتا ہے. جب وہاں استیعاب ہے تو یہاں بھی استیعاب ہو. مفعول بھی میں استیعاب ہوتا ہے، گھیرنا ہوتا ہے، تو یہاں بھی استیعاب ہوگا. لہٰذا اگلے دن کی کوئی بھی جز پائی گئی، پہلی کرن کیا ہو جائے گی؟ ہو جائے گی، طلاق واقع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. آگے اب احناف کے نزدیک اگر فی کو ذکر کر دیا جائے، پہلے تو تھا فی کو معذوف مانا جائے تو پھر وہاں پر مفعول بھی ہوگا، تو جس طرح وہ استیعاب کا تقاضا کرتا ہے یہ بھی استیعاب کا تقاضا کرتا ہے. اب اگر فی کو ذکر کر دیا تو دو صورتیں ہیں کہ متکلم کی نیت ہے یا نہیں، متکلم کی نیت بھی ہے کہ نہیں ہے. تو نیت کا ہی اعتبار ہوگا. اگر نیت ہے متکلم کی، کہتا ہے کہ کل میں طلاق، اور کل میں سے مراد وہ پورے وقت کو گھیرے ہوئے، میں پورے وقت کو گھیرے، کیونکہ زمان ہے پورے وقت کو گھیرے ہوئے. اب اس نے اگر دوپہر کی نیت کی
تو دوپہر کو طلاق ہوگی، اگر شام کی نیت کی تو شام کو طلاق ہوگی، ٹھیک ہے۔ جس جز مرضی چاہے ثابت کر لے، نیت جس جز میں ہوگی، شام کو ہوگی، دوپہر کی ہوگی، تو اس ٹائم طلاق ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اگر نیت نہیں کی، ٹھیک ہے، نیت اگر نہیں کی تو اگلے دن کی فجر طلوع ہوتے ہی طلاق ہو جائے گی۔ جب فجر طلوع ہوگی تو طلاق ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پر مزاحم پایا گیا، مزاحم موجود ہے، یعنی کہ جھگڑا موجود ہے کل کے کون سے حصے میں، پہلے دوسرے تیسرے کس میں، تو لہذا جب کل ہوگی نا صبح ہی اس کو کیا ہو جائے گی، طلاق ہو جائے گی پہلی کرن میں ہی، اگر اس نے نیت نہیں کی تو۔ اور چلے گئے امام اعظم کا مذہب کے کلمہ فی جب حذف کر دیا جائے تو فجر کے طلوع ہوتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی، اور جب ذکر کیا جائے تو لا التعجین غد کہ کسی ایک جز پر میں طلاق کا واقع ہونا مراد ہوگا، اگر ذکر کیا جائے تو کسی ایک جز میں طلاق کا واقع ہونا مراد ہوگا، پس اگر نیت موجود نہ ہو تو طلاق جز اول میں واقع ہوگی، کیونکہ اس کا کوئی مزاحم نہیں ہے، اور اگر آخری نہار کی نیت کی، اس کی نیت درست ہوگی، اور اس آخری اگر نہار کی آخر کی نیت کرتا ہے تو پھر بھی اس کی نیت کیا ہوگی، درست ہوگی، مانا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے یاد کر لینا، آگے پھر ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ آگے نکالیں آپ شریف کو۔ والدم والقی اذا خرج من البدن فتجاوز الى الموضع يلحق حکم التطہیر، اور دم خون اور پیپ اذا خرج جب دونوں نکلے بدن سے، پس وہ دونوں تجاوز کر جائے ایسی جگہ کی طرف جس کو لاحق ہو تطہیر کا حکم لاحق ہو، اور منہ بھر کے یہ بھی وضو کو توڑ دیتی ہے، یعنی کہ اگر بندے کے جسم سے پیپ نکلی یا خون نکلا، ناک سے پیپ نکلی یا خون نکلا، تو اب وہ تجاوز کر جائے ایسی جگہ کی طرف جس کو تطہیر کا حکم لائق ہے، یعنی کہ غسل کرنے میں، وضو کرنے میں وہ چیز اگر فرض ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ چیز فرض ہے، ٹھیک ہے، اس کو فرض کا حکم لاحق ہے، تو تب کیا ہوگا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ جس طرح کہ اب خون نکل کر ابھر گیا لیکن بہا نہیں، تو وضو نہیں ہوگا، کیونکہ اس جگہ کو تطہیر کے حکم سے مراد یعنی کہ اس کا پاک کرنا، جب وضو کیا جائے تو وہ اس کو پاک کرنا کیا ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، تو اب جب بہے گا تو اس جگہ کو پاک کرنا واجب ہوگا، یعنی کہ بہا نہیں ہے تو پھر واجب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، پھر وضو نہیں ٹوٹے گا تو واجب ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور آگے منہ بھر کے یہ بھی وضو کو توڑ دیتی ہے، اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو نکلے غیر سبیل سے وہ ناقض وضو نہیں ہے، جو سبیلین کے علاوہ سے نکلے یعنی کہ ان کے نزدیک خون اگر نکلا ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے ان کی دلیل اس لیے کہ رسول اللہ کو کہہ آئے مبارک آئی، پس آپ نے وضو نہیں فرمایا، رسول اللہ کو کہہ آئی منہ بھر کے، لیکن پھر بھی آپ نے وضو نہیں کیا، ولی انا کیونکہ غیر اصابت کو دھونا یہ امر تعبدی ہے، یعنی کہ تاثیر اوپر اختصار کریں گے شرع کے مورد پر، اور وہ نکلنا ہے عادتاً۔ امام شافعی کی دلیل یہ، امام شافعی فرماتے ہیں کہ دیکھیں ہم پیشاب آئے، اب پیشاب ہماری آیا ہے شرمگاہ سے، تو ہم وضو کیا کرتے ہیں، یہ پاؤں کو دھوتے ہیں، ہاتھ کو دھوتے ہیں، یہ امر تعبدی ہے، یعنی کہ رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو ہم وہ حکم مانتے ہیں، تو جو اس طرح ہو امر تعبدی ہو وہ اپنے مورد پر باندھ ہوتا ہے، یعنی کہ اپنے مورد پر جس چیز کا بیان ہوا ہے کہ سبیلین سے جو چیز نکلے وہ اس سے وضو فرض ہوتا ہے، تو لہٰذا اسی سے وضو فرض ہوتا ہے، اسی سے کیا ہوتا ہے، وضو فرض ہوتا ہے، اگر اس کے علاوہ وضو فرض ہوتا تو جس طرح کہ وسلم کو آئے لیکن آپ نے وضو نہیں کیا، اگر وضو فرض ہوتا تو پھر آپ وضو کرتے، اور دوسری اس کی دلیل انہوں نے یہ دی کہ یہ امر تعبدی ہے وضو کرنا، اور وہ نکلنا پیشاب کا نکلنا تو اس سے وضو فرض ہوتا ہے، حالانکہ وہی چیز دھونی چاہیے لیکن ہم منہ دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، تو یہ امر تعبدی ہے، یعنی کہ رب تعالیٰ کا حکم ہے، اور جو رب تعالیٰ کا حکم ہے وہ ایک تو شرع کے مورد پر باندھ ہوتا ہے، یعنی کہ جو مسئلہ بیان کیا اسی پر ہی باندھ ہوتا ہے، اس سے کوئی اور مسئلہ اخذ نہیں کر سکتے، اور یہ عادتاً نکلنا ہے، اور وہ کیا ہے، عادتاً نکلنا ہے، یعنی کہ جو چیز عادت کے مطابق نکلی اس سے تو ہوگا، اور جو عادت کے مطابق نہیں نکلی اس سے وضو فرض نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔
اور ہمارے لیے ہماری دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ کا قول کہ وضو ہے ہر بہنے والے خون سے، یعنی کہ جو بھی بہنے والا خون ہو اس سے وضو فرض ہو جاتا ہے، یہ ہماری دلیل۔ اور رسول اللہ کا قول ہے من کہا کہ جس کو کیا یا رعافہ یا نکسیر پھوٹی اپنی نماز میں، اس کی نماز میں، فلینصرف پس چاہیے کہ وہ پھرے، ولیتودع اور چاہیے کہ وہ وضو کرے، ولیبنی اور بنا کرے اپنی نماز پر جب تک اس نے کلام نہ کیا۔ اب ہماری دلیل دوسری یہ ہے کہ رسول نے فرمایا، آپ نے کہا، امام شافعی پر یہ رد بھی ہوگا کہ آپ نے کہا کہ یہ امر متعدی ہے اور یہ اپنے مرید پر بند ہوگا، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کہ رسول اللہ نے فرمایا، رسول کا قول ہے کہ جس کو کیا یا نکسیر آئے اپنی نماز میں تو چاہیے کہ وہ پھرے اور نماز وضو کرے، پھر دوبارہ نماز کے لیے آئے۔ تو اگر یہ وضو نہ ٹوٹتا ہوتا، یہ ناقض وضو نہ ہوتا کہہ کا آنا، تو رسول اللہ کبھی یہ نہ کہتے کہ نماز میں جب تمہیں کہہ آئے تو تم واپس جاؤ اور وضو کرو۔ اور جو آپ نے حدیث پاک بیان کی کہ رسول اللہ نے کہہ نہیں کیا، تو وضو اس لیے ہوتا ہے کوئی چیز نماز پڑھنے کے لیے، تو یہ بات تو ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ کو کہہ آئی پھر اس کے بعد اسی طرح آپ نے نماز پڑھ لی ہو، ٹھیک ہے۔ اگر بالفرض آپ نے نماز پڑھ بھی لی ہو تو پھر ہم اس کو محمول کریں گے اس بات پر کہ آپ کو منہ بھر کہہ نہیں آئی، اور ہم نے جو شرط لگائی کہ منہ بھر کہا تو وضو فرض ہوتا ہے، اگر منہ بھر کہہ نہ آیا تو وضو فرض نہیں ہوتا۔ وَلِأَنَّ خُرُوجَ النِّجَاسَةِ یہاں سے ایک اور عقلی دلیل دے رہے ہیں، امام شافعی کی یہ رد بھی ہوگا اور عقلی دلیل بھی ہوگا، کیونکہ نجاست کا نکلنا یہ اثر رکھتی ہے طہارت کے زائل کرنے میں، یعنی کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ کیا نکلے، کیا آئے، تو رسول نے فرمایا وضو کرو۔ جب یہ بھی نجاست ہے، سبیلین سے نکلے وہ بھی نجاست ہے، اور جو سبیلین کے علاوہ نکلے وہ بھی نجاست ہے قیاس کے طریقے سے۔ وہ کس طرح ہم ثابت کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ جب سبیلین سے کوئی چیز نکلے تو کیا ہوتا ہے؟ وضو فرض ہوتا ہے۔ کیوں وضو فرض ہوتا ہے؟ کیونکہ نجاست جب نکلی تو اس نے طہارت کو زائل کر دیا۔ بندہ پیشاب کرے تو پہلے بندہ پاک تھا، جب پیشاب کیا نجاست نکلی تو طہارت چلی گئی۔ اسی طرح غیر سبیلین سے جو چیز نکلے وہ بھی اسی طرح ہے، جب وہ نکل دے تو وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ نجس ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ نجس ہوتی ہے۔ جب نجاست نکلی تو طہارت چلی گئی، جب طہارت چلی گئی تو پھر وضو کرنا فرض ہوگا۔ اور یہ تقدیر وَهَذَا الْقَدْرُ فِي الْأَصْلِ مَعْقُولٌ، اور یہ تقدیر اصل میں معقولی ہے، اصل سے ہم نے یہ نقل کیا، یعنی کہ اصل میں جس طرح سبیلین سے کوئی چیز نکلے تو اس سے وضو فرض ہوتا ہے، تو ہم نے اصل سے نقل کر لیا کہ جس طرح ادھر وضو فرض ہوتا ہے لہذا غیر سبیلین سے نکلے وہ اس سے بھی وضو فرض ہوتا ہے، اور اختصار کیا 4 اعضاء کے دھونے پر جو کہ غیر معقولی ہے۔ 4 اعضاء کے دھونے پر، وضو کرنے پر ہی ہم نے اختصار کیا جو کہ غیر معقولی ہے، لیکن متعدی ہوگا ضرورتاً پہلے کے متعدی ہونے کے ساتھ، یعنی کہ ہم پہلے کے ساتھ ہی اس کو کیا کریں گے؟ متعدی کریں گے، کہ جس طرح پہلے میں ہم نے کہا نا، پہلے میں متعدی ہوگا کہ پہلے میں سبیلین سے کوئی چیز نکلے تو اس میں 4 اعضاء کو دھونا پڑتا ہے، تو اسی طرح غیر سبیلین سے بھی جو چیز نکلے اس میں بھی کیا کرنا پڑتا ہے؟ 4 اعضاء کو دھونا پڑتا ہے۔ کیوں ہم نے یہ کہا؟ کیوں؟ اس لیے کہا کہ ایک تو نس کا حکم باطل نہ، تغیر و تبدل نہ نس کے حکم میں، کہ نس میں یہ آیا کہ اگر نجاست نکلے تو طہارت چلی جائے، جب طہارت چلی جائے تو 4 اعضاء کو دھو، تو یہ بھی ایک طرح کی نجاست نکلنی ہے جسم سے، تو جب نجاست نکلی تو طہارت چلی گئی، جب طہارت چلی گئی تو ہم نے کہا کہ 4 اعضاء کو دھو تاکہ دونوں موافق ہو جائیں پہلے کے، پہلا جس طرح تھا اسی طرح دوسرا بھی ہو جائے، لہذا آگے غیر ان الخروج انما یتحقق بالسیلان، یہ 12 سوال مقدر کا جواب ہے۔ چلو یہ اتنا آپ نے اچھی طرح کرنا ہے، دلائل کو اور اچھی طرح تکرار کرنا ہے، آپس میں پڑھنا ہے، پھر یہ آگے ہم انشاءاللہ حل کریں گے اچھے انداز میں، لیکن اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر کے آنا ہے، ٹھیک ہے؟ پڑھا سنا